اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھے کے عنوان پر مسلسل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اس ماہ مبارک رمضان کی ان قیمتی ساعتوں سے بہرہوند ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کے دسترخوان رحمت کے اوپر مسلسل فیضیاب ہوتے ہوئے اس کے کرم، اس کے لطف و عنایت کی بے پناہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اس کی مسلسل توفیقات خاصہ کے عطا کرنے کے اوپر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کی کچھ خاص آیتوں سے متعلق آپ حضرات کی خدمت اقدس میں کچھ سمع خراشی کی جائے اور کوشش کی جائے کہ آپ کی خدمت اقدس میں ان آیتوں کا وہ صحیح مفہوم جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بیان کردہ روایات کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے وہ سمجھایا جائے۔ اس لیے کچھ ناسمجھ لوگ قرآن مجید کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں، اور دنیا میں جو دہشت گردی پائی جاتی ہے اس کا سبب در حقیقت قرآن مجید کی یہ آیات ہیں۔ لہٰذا اس منزل کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات سے متعلق بھی آپ لوگوں کو بہرہوند کیا جائے اور بتایا جائے کہ وہ آیات اپنے اندر کون کون سے مفاہیم سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی ہر آیت کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی نہیں ہے، بلکہ کچھ خاص افراد ہی قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ افراد وہ ہیں کہ جو مسلسل قرآن کو ان افراد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو مخاطبین قرآن بنایا گیا ہے۔ ہم لاکھ عربی جانتے ہوں، ڈکشنری کے ذریعے قرآن نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان افراد کے الفاظ کو بھی سمجھیں جو افراد اس منزل کے اوپر مخاطبین قرآن تصور کیے گئے ہیں۔ آئیے ہم آیہ کریمہ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس منزل پر قرآن مجید کی تقریباً 17 آیتوں کی تشریح آپ کی خدمت دست پہ پیش کر چکے ہیں، اور کچھ ہی آیتیں باقی رہا جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی بھی مکمل تفصیل آپ کی خدمت دست میں پیش کی جائے گی۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کے 9 سورے یعنی سورہ توبہ کے اندر یہ آیات موجود ہیں جن پہ اعتراض کیا گیا ہے، وہ تقریباً 9 آیتیں ہیں، ان میں ہم 7 کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آج یہ 8ویں آیہ کریمہ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111۔ حکم ہوتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ آیت تفصیل اور مزید چاہتی ہے، آیت اور بھی آگے بڑھ کے ہے، میں گفتگو وہاں تک لے کے چلوں گا انشاءاللہ العزیز۔ ہوتا ہے کہ بلا شبہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے نفوس اور ان کے مال کو، جان اور مال دونوں کو خرید لیا ہے۔ کس بات کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اب وہ کرتے کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کبھی وہ قتل کرتے ہیں، کبھی وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ ان 2 باتوں طرف قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اعتراض پھر دیکھیے سامنے آ رہا ہے، آپ خود سمجھیے گا یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا قرآن ہے؟ اگر قرآن کی یہ آیت اللہ ہی کی طرف سے ہے تو کیا اللہ لوگوں کو قتال کی طرف دعوت دے گا؟ کیا اللہ لوگوں کو قتل کرنے کی طرف دعوت دے گا؟ وہ تو رحمان الرحیم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تشویق دلائے، شوق دلائے، لڑو جنت ملے گی، لڑو کوثر ملے گا، لڑو حوریں ملیں گی، قتل کر دو دوسروں کو، سرو ترمائی کر ڈالو، تمہیں انعام ملے گا، تمہیں مرتبہ ملے گا، تمہیں منزلت ملے گی، تمہیں حوریں ملیں گی، تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ یہ آیت ہی تو کہتی ہے اللہ نے مومنین سے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے، جان بھی اللہ نے لی، مال بھی لی، دے گا کیا؟ دے گا جنت، جنت کی نعمتیں۔ اللہ اکبر، کس کو ملیں گی، کیسے ملیں گی؟ چلیے اٹھیے
آمادہ ہو جائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان منزلوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس آیے کریمہ میں اللہ نے اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ایک بات، کس بات کی خوشخبری؟ اس بات کی کہ جو کام مومنین نے اپنی جان اور مال کے عوض کام کیا ہے، اس کام کا بدلہ جنت میں ملنا ہی چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو، اگر لوگوں کو بچانا ہو اور دین کو بچانا ہو تو اس وقت خبردار گھر میں نہ بیٹھے رہنا، اٹھ جانا۔ آپ کے اندر دین کے لیے قربان ہونے کا جذبہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ اب سوال یہ کہ اس آیت میں کب کہا گیا کہ خواہ مخواہ کسی کو ستاؤ، کسی کو مارو، کسی کے سر و تن میں جدائی کرو؟ ایک بات ہے اللہ اور اہل ایمان کے درمیان میں ہے، اب اس کے اندر یہ کہاں بات کہی گئی ہے کہ جو ختم کر ڈالو اور مار ڈالو اور فنا کر ڈالو سب لوگوں کو؟ یہ کہاں موجود ہے؟ یاد رکھیے، اسلام کے اندر قتال ابتدا میں نہیں ہے، قتال سب سے انتہا میں، جب سمجھنے اور سمجھانے کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہ رہے تو اس وقت قتال ہے۔ اور مومنین کا کام یہ کہ ایسی منزل کے اوپر خاموش نہ بیٹھے رہیں۔ یہ اہل ایمان کے جذبات کو واضح کرنے والی آیت ہے، اور اگر یہ جذبہ اہل ایمان میں نہ ہوتا تو دشمن کب کا اسلام کو ختم کر چکا ہوتا۔ یہی وجہ بھی ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری آیت جب آگے بڑھتے ہیں، یہاں سے اب آگے بڑھ گئی کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ اپنے اس حکم کو بیان کرنے کے یہ نہیں کہتا کہ یہ فقط اسلام ہی کا قانون ہے یا مسلمانوں ہی کے لیے، نہیں، یہ ایسا قانون ہے جو ابدی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا اس قانون کو اور اس وعدے کو ہم نے صرف قرآن ہی میں ذکر نہیں کیا، قرآن سے پہلے توریت میں بھی رکھا ہے، انجیل میں بھی رکھا ہے، قرآن میں بھی رکھا ہے۔ یعنی یہ در حقیقت ان تین کتابوں کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہماری طرف سے کوئی نمائندہ تمہارے پاس میں آیا ہے تو اس نے ہمیشہ یہ دستور تمہیں دیا ہے کہ جو بھی ہماری خاطر جان قربان کرتا ہے ہم اس کو اس کے عوض میں جنت دیتے ہیں۔ تو صرف یہ قرآن کا مرحلہ نہیں ہے۔ اب اگر قرآن پہ اعتراض ہے تو بھائی توریت سے بھی اس آیت کو نکالیے، اس وعدے کو انجیل سے بھی حذف کیجئے، کہیے کہ وہ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پھر قرآن کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وعدے کو وفا کرنے والا کون ہوگا؟ اس لیے کہ جتنے وعدے کو وفا کرنے والے کہیں نہ کہیں کمزور پڑتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق کائنات ہے، اس کائنات کا پالن ہار ہے، کھیون ہار ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی۔ اور پھر کہا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اے رسول ان کو بشارت دو اس خرید و فروخت پہ جو انہوں نے کیا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ تو کامیابی کا مرحلہ ہے۔ یعنی ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کا مطلب صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک معاملہ ہے اپنے پروردگار کے ساتھ میں اور اپنے ساتھ میں، ایک عہد ہے اپنے مالک کے ساتھ میں، اور دونوں طرف کا مسئلہ، ادھر سے یہ کام کریں گے ادھر سے یہ کرے گا، یہ جان قربان کریں گے وہ اللہ جنت دے گا۔ غور کیا آپ نے؟ اور کتنا کرم، جان اس کی، مال اس کا، مگر پھر بھی وہ ہمیں صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ ہم امین ہیں ہمیں اس لائق بنا رہا ہے کہ ہم سے ہماری ان چیزوں کو خرید رہا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ سودا اس عظیم ترین کامیابی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس سودے کے اوپر خود وہ ہم سب کو بشارت دیتا ہے۔ لہٰذا کہیں سے اس آیے کریمہ کے حوالے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس آیے کریمہ کی بنیاد پر لوگوں کو دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ در حقیقت لوگوں کو ان کے فرائض کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا فریضہ کیا ہے، اور پھر اس کے انعام کی طرف بھی دیکھو، اللہ کے پاس تمہارا انعام بھی موجود ہے۔ اور اس منزل پہ میں سورہ توبہ ہی کی آخری آیے کریمہ کو، جو نمی آیے کریمہ اس منزل کے اوپر ہے، اس کو بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لوں تاکہ آج کی گفتگو مکمل ہو جائے۔
سورہ مبارکہ توبہ کی یہ آیت نمبر 123 ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اے صاحبان ایمان ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں. دیکھیے یہی آیت ہے نا، دیکھیے آس پاس جو کافر رہتے ہیں لڑو ان سے، لڑو، قتال کر ڈالو، مار ڈالو ان کو. معاف کیجیے گا یہاں پر بھی وہی مرحلہ ہے، سمجھنے پریشانی آپ کی ہو رہی. پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیے کہ آیت کب نازل ہوئی ہے. یہ آیت جنگ کے ماحول میں نازل ہوئی ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کو کہ جو جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور کھڑے ہیں، تیار ہیں، تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، ان لوگوں کو مخاطب ہو کہ اللہ کا حکم آ رہا کہ دیکھو. اب ظاہر ہے کہ سامنے کی بات ہے، ملاحظہ فرمائیے گا. آپ اگر ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ جہاں چاروں طرف آپ کے دشمن موجود ہوں، قریب میں بھی ہوں، دور میں بھی ہوں، کیا کریں گے آپ؟ پہلے کسے ماریں گے آپ؟ دور کے دشمن کو ماریں گے یا قریب کے دشمن کو ماریں گے آپ؟ عقل کا تقاضا ہے کہ اگر دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوں اور ہم سے کوئی کہے کہ کس کو مارنا، کس کو ختم کرنا ہے، کس کی دشمنی کو ختم کرنا ہے، تو عقل کہتی ہے دور والے کو بعد میں، پہلے قریب والے کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قریب والے کو چھوڑ دیا جائے، وہ کوئی اور نقصان بھی تمہیں دے دے. لہذا حکم ہوتا ہے اے صاحبان ایمان ان کفار سے پہلے جنگ کرو کہ جو تمہارے اطراف میں موجود ہیں. یہ حکم ایک سیاسی حکمت عملی کی بنیاد پر پیش کیا گیا ہے. جو دشمن قریب سے ہیں، دور تک ہیں، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے قریب والوں کو زیر کیا جائے، بعد میں دور والوں کو دیکھا جائے گا. اور پھر سب سے بڑا اس کا سائیکولوجیکل فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ قریب والوں کو، دشمنی کو ختم کر بیٹھیں گے تو دور والوں کے دماغوں کے اندر آپ کا رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، وہ آپ کے مقابلے میں نہیں آ پائیں گے. آپ کا حوصلہ بلند ہوگا، ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا. لہذا اس منزل کے اوپر کوئی یہ سوچے کہ جناب یہ کیا ہے، تو یہی وجہ بھی ہے. حکم صاف صاف ہے کہ جب دفاع ہو، ڈیفینس ہو، تلوار اٹھاؤ اپنے ڈیفینس میں، تو خبردار پہلے قریب والوں کو دیکھنا. اگر علاقے میں اسلام خطرے میں پڑ گیا تو پھر دور والوں کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ پھر ساتھ میں یہ بھی کہا وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً. دشمن کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اپنے موقف میں آپ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں رکھتے، نہ وہ آپ کو خرید سکتا ہے، نہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے اس کی بنیاد پہ کوئی سازش ہو اور آپ کو ختم کر ڈالے. دشمن ہمیشہ اپنے مد مقابل کا کمزور پہلو تلاش کرتا ہے، اسی بنیاد پہ وہ حملہ کرتا ہے. اور جب دیکھے گا مسلمانوں میں کوئی کمزور پہلو ہے ہی نہیں، تو اپنے مرحلے نہایت سخت ہیں، تو وہ ناکام ہو جائے، پھر کام نہیں کر پائے. تو یہ آیے کریمہ بھی در حقیقت قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جہاں مسلمانوں کو آداب جنگ بتائے گئے ہیں، طریقہ جنگ سکھایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ تمہارا کام ہمارے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دینا ہے، نہ کہ ہمارے احکام کو یک طرف ڈال کر ہمارے خلاف کھڑے ہو جانا. امید ہے کہ آپ ان مراحل کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر چکے ہوں گے. مزید گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی ہر آیت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یاد رکھیں قرآن مجید کسی آیت کو سمجھیں تو سمجھنے سے پہلے قرآن مجید کی اس سے پہلے کی آیت کو، اس کی بعد کی آیت کو، اور ان حروف کو، ان جملوں کی ساخت کو، اس وے کو جس وے میں قرآن کی آیت موجود ہے سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز کبھی دھوکہ نہ کھائیں گے. بس آخر میں گفتگو کے پھر التماس کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے آفیشیل پیج کو لائک کیجئے، اور تمام دوستوں اور احباب تک ہماری ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی ان آیتوں کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.